अस्सलाम वालेकुम। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि अवाम ने दुश्मन कुव्वतों के नापाक अज़ाइम को भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं अदम इस्तेहकाम के लिए अंदरूनी अनासर और बैरूनी कुव्वतों का गठजोड़ बेनकाब हो चुका। पाक फौज दुनिया की मजबूत तरीन अफवाज में से एक है। अहले पाकिस्तान की बेमिसाल हिमायत से पाक फौज को कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने मजीद क्या कहा, इस्लामाबाद से सदीक साजिद हमें बता रहे हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कोयटा गैरिजन का दौरा किया। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा के अफसरों से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा, रिवायती, झैली रिवायती और 5th जनरेशन वॉरफेयर के लिए ऑपरेशनल तैयारियों पर जोर दिया। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज के माबैन अटूट बंधन है। जो लोग इस रिश्ते को कमजोर करने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं वो इंशाल्लाह कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हमेशा मुल्क के बहादुर और काबिल फख्र अवाम की मकरूज हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम ने मुल्क के तूलो अर्ज में अपनी मुसल्लह अफवाज से मुनफरिद मोहब्बत का इजहार किया। पाकिस्तानी कौम ने अफवाज से वालिहाना मोहब्बत के साथ दुश्मन और उनके सहूलतकारों के मजमूम अज़ाइम का भी मुंह तोड़ जवाब दिया। अदम इस्तेहकाम पैदा करने के दर पे दाखिली अनासिर और बैरूनी कुव्वतों के दरमियान गठजोड़ पाकिस्तानी अवाम के सामने बेनकाब हो चुका। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज दुनिया की मजबूत तरीन अफवाज में से एक है, जिसे अल्लाह ताला के फजलो करम और अहले पाकिस्तान की बेमिसाल हिमायत हासिल है। पाक फौज के लिए कोई रुकावट बन सकता है, ना ही इसे कोई मजबूर कर सकता है। ISPR का कहना है कि आर्मी चीफ ने कोयटा गैरिजन में जवानों के लिए जारी मुख्तलिफ फलाही स्कीमों का भी दौरा किया। सिपह सालार के कोयटा पहुंचने पर कोर कमांडर कोयटा ने उनका खैर मकदम किया। बात करेंगे एक और अहम पेशरफ्त की। तो 9 मई को जिना हाउस और अस्करी टावर में जलाओ घिराव की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई। ज़राए के मुताबिक GIT ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को आज दोपहर 4 बजे तलब कर लिया। इमरान खान को DIG इन्वेस्टिगेशन ऑफिस कला गुज्जर सिंह लाहौर में तलब किया गया। 9 मई के वाक़यात पर पंजाब हुकूमत ने 10 मुख्तलिफ GITs बनाई थी। इमरान खान थाना सरवर रोड, शादमान और रेस कोर्ट समेत दीगर थानों में दर्ज मुकदमात में मुलजिम नामजद हैं। तो ये बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, जिसके मुताबिक चेयरमैन PTI इमरान खान को आज दोपहर 4 बजे तलब कर लिया गया है। 190 मिलियन पाउंड केस में नैब ने साबिक वफाकी वजीर परवेज खटक और फवाद चौधरी को आज तलब कर लिया। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद भी तफ्तीश के लिए आज ही तलब। शेख रशीद को आज सुबह 11 बजे नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश होने का नोटिस जारी कर दिया गया। उनके अलावा नैब ने असद उमर को 31 मई को तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 कानून बन गया। एक्ट के मुताबिक आर्टिकल 184(3) के तहत नजरसानी की दरखास्तों के समाअत के लिए मुकदमात का फैसला सुनाने वाले बेंच से बड़ा बेंच तश्कील दिया जाएगा। कानूनी माहिरीन कहते हैं कि कानून से नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन भी अपील दायर कर सकेंगे। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को भी अपील का हक मिल गया। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स बिल 2023 कानून बन गया। सदर मुमलिकत ने 26 मई को सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स बिल 2023 पर दस्तखत किए। एक्ट के मुताबिक आर्टिकल 184/23 के तहत जो बेंच मुकदमात का फैसला सुनाएगा, नजरसानी की दरखास्तों की समाअत के लिए इससे बड़ा बेंच तश्कील दिया जाएगा। दरखास्त गुजार को नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपनी मर्जी का वकील मुकर्रर करने का हक भी हासिल होगा। एक्ट के मुताबिक नजरसानी की दरख्वास्त दायर करने का हक ऐसे मुतासरा शख्स को भी होगा जिसके खिलाफ कानून की मंजूरी से कबल फैसला सुनाया गया हो। ऐसे शख्स को कानून की मंजूरी के 60 रोज के अंदर दरख्वास्त देना होगी। बिल का मकसद सुप्रीम कोर्ट के दायरे इख्तियार को वुसअत देना है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक कानून से नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन भी सजा के खिलाफ अपील दायर कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट ऑर्डर बिल सेनेट ने 5 मई को मंजूर किया था। कानून में कहीं नहीं लिखा कि नाअहली ताहयात होगी। पनामा केस में आईन और कानून की खिलाफ वर्जी की गई। चंद केसेज में सियासत को अपनी डगर पर चलाने की कोशिश की गई। मुआविन खुसूसी इरफान कादिर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।
آئین کو فوقیت دینی ہے، نہ کا یہ تقاضا ہے کہ کوئی بھی فرد واحد جو ہے وہ آپ کو کنٹرول کرنا شروع کر دے۔ انفارچونیٹلی یہاں پہ جوڈیشلائزیشن آف پالیٹکس ہو رہی ہے، کس طرح سے بینچز بنائے جاتے ہیں اور کس طرح سے چیف جسٹسز جو ہیں فرام ٹائم ٹو ٹائم سارے ملک کی سیاست کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے رہے یا سیاست کو وہ اپنی ڈگر پہ چلانے کی کوشش کرتے رہے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب کا معاملہ جب ان کو کنٹیمپٹ لگائی گئی اور پوری حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا، گو کہ آئین کے آرٹیکل 62-63 میں فورمز موجود ہیں ڈسکوالیفائی کرنے کے، لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ سم ہاؤ اس وقت کی سپریم کورٹ نے اپنے اوپر لے لیا اور انہوں نے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو گھر بھیج دیا یہ کہہ کے کہ انہوں نے عدالت کی توہین کی ہے کہ وزیر اعظم کو پاکستان کا ہرگز یہ منصب نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے کہنے پہ سپریم کورٹ کے پیغامات جو ہے باہر کی دنیا کو پہنچائے۔ اور سپریم کورٹ ریویو آف آرڈر ایکٹ سے نواز شریف یا جہانگیر ترین کو فائدہ نہیں ہوگا، وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے واضح کر دیا۔ نجی ٹی وی سے گفتگو میں کہا کہ نواز شریف اور جہانگیر ترین اپنی سزاؤں کے خلاف نظر ثانی کا حق استعمال کر چکے ہیں۔ آرٹیکل 184(3) میں عدالت کا فیصلہ پہلا اور آخری تصور کیا جاتا ہے۔ نظر ثانی یا کیوریٹو ریویو کے قانون میں ایسی گنجائش ہی نہیں۔ وزیر قانون کا کہنا تھا کہ نئے قانون کے مطابق آرٹیکل 184(3) کی اپیل کے تحت ریلیف عام آدمی کو ملے گا۔ سپریم کورٹ ریویو آف آرڈر ایکٹ کے تحت ماضی کے کسی بھی مقدمے پر نظر ثانی اپیل دائر کی جا سکتی ہے۔ سپریم کورٹ میں زیر سماعت اہم مقدمات کو لے کر اٹارنی جنرل منصور عثمان کی چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے الگ الگ ملاقات ہوئی۔ اس دوران اہم قانون اور آئینی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ملاقات میں آڈیو لیکس کمیشن پر بھی بات چیت ہوئی۔ ملک کی سب سے بڑی عدالت میں بڑے بڑے کیسوں کی سماعت، اٹارنی جنرل منصور عثمان کی چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے الگ الگ ملاقات۔ ذرائع کے مطابق اٹارنی جنرل اور چیف جسٹس پاکستان کے درمیان ملاقات تقریباً آدھا گھنٹہ جاری رہی، جس میں اہم مقدمات سمیت اہم قانونی و آئینی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذرائع بتاتے ہیں اٹارنی جنرل سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے بھی ملے۔ ملاقات میں اہم قانونی امور زیر بحث آئے۔ اٹارنی جنرل نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے آڈیو لیکس کمیشن سے متعلق بھی تبادلہ خیال کیا۔ سپریم کورٹ نے آڈیو لیکس کمیشن کے قیام کا حکومتی نوٹیفیکیشن معطل کر رکھا ہے، جس کے بعد 3 رکنی جوڈیشل کمیشن نے اپنی کارروائی روک دی ہے۔ اور سپریم کورٹ نے پنجاب انتخابات الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست پر سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ اٹارنی جنرل نے عدالت کو نئے قانون کے اطلاق سے آگاہ کر دیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ جج کی جانبداری کا بھی معاملہ اٹھایا گیا۔ چیف جسٹس صرف ایک ہی ہوتا ہے۔ آرٹیکل 184(3) کے فیصلوں پر ٹھوس نظر ثانی ہونی چاہیے۔ پنجاب انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواستیں، چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ صدر مملکت کی منظوری کے بعد نظر ثانی قانون بن چکا ہے۔ سپریم کورٹ کے نظر ثانی کے قوانین کا اطلاق جمعہ سے ہو چکا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ جمعرات کو جوڈیشل کمیشن فعلا کیس مقرر ہے، آپ اس کے بارے میں بھی حکومت سے ہدایات لے لیں۔ نیا قانون آ چکا ہے، ہم بات سمجھ رہے ہیں، سماعت ملتوی کر دیتے ہیں۔ نیا قانون سپریم کورٹ کے ہی نظر ثانی کے دائرہ اختیار کو بڑھانے کا راستہ دے رہا ہے۔ جج کی جانبداری کا بھی معاملہ اٹھایا گیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ لگتا ہے حکومت نے سمجھ لیا ہے عدالتی اصلاحات قانون ختم ہو جائے گا۔ یہ دلچسپ معاملہ ہے۔ آرٹیکل 184(3) کے فیصلوں پر ٹھوس نظر ثانی ہونی چاہیے۔ اٹارنی جنرل نے آڈیو لیکس کمیشن کیس میں ہمارا حکم نامہ پڑھا ہوگا۔ ذہن میں رکھیں، عدالت نے کمیشن کا عدم قرار نہیں دیا۔ عدالت نے عدلیہ کی آزادی کا تحفظ کرنا ہے۔ خفیہ ملاقاتوں سے معاملات نہیں چل سکتے، یہ تاریخی ایکسیڈنٹ ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ چیف جسٹس صرف ایک ہی ہوتا ہے۔ عدالت نے میمو گیٹ، ایبٹ آباد اور شہزاد سلیم قتل کے کمیشنز کا نوٹیفیکیشن دکھایا۔ تمام جوڈیشل کمیشنز میں چیف جسٹس کی مرضی سے کمیشن تشکیل دیے جاتے ہیں۔ کسی چیز پر تحقیقات کرانی ہے تو باقاعدہ طریقہ کار سے آئیں۔ خود پر مشتمل کمیشن تشکیل نہیں دوں گا، کسی اور جج سے تحقیقات کرائی جا سکتی ہیں۔ عدالت نے سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔
آڈیو لیکس کمیشن کی بات کریں تو وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود آڈیو لیک سکینڈل کی تحقیقات مکمل کرنے پر مشاورت شروع کر دی۔ ایک نیا جوڈیشل کمیشن بنانے کی تجویز وفاقی کابینہ کے سامنے رکھی جائے گی، جس کا سربراہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا سابق جج ہوگا۔ اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں صدیق ساجد سے۔ حکومت نے آڈیو لیکس کی تحقیقات جاری رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود آڈیو لیکس کی تحقیقات کا عمل مکمل کرنے پر مشاورت شروع کر دی ہے۔ کابینہ ارکان کی طرف سے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے سابق جج کی سربراہی میں نیا کمیشن بنانے کی تجویز آ گئی۔ ذرائع کے مطابق اس کمیشن میں خفیہ اداروں کے سینئر افسران اور متعلقہ وزارتوں کے نمائندے بھی شامل ہوں گے۔ نیا جوڈیشل کمیشن بنانے کی تجویز وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور معاون خصوصی عرفان قادر کی طرف سے دی گئی۔ حکومت نے آڈیو لیک سے متعلق نئے کمیشن کا معاملہ وفاقی کابینہ میں لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹس پر غور کے بعد نیا کمیشن بنانے کی حتمی منظوری دیے جانے کا امکان ہے۔ وفاقی وزارت داخلہ اور وزارت قانون اس حوالے سے اپنی سفارشات پیش کریں گی۔ ناظرین، اسی سلسلے کی ایک اور کڑی سپریم کورٹ میں آڈیو لیکس کمیشن کی سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ 31 مئی کو سماعت کرے گا۔ سپریم کورٹ نے گزشتہ سماعت میں آڈیو لیکس کمیشن کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا تھا۔ کیس کی سماعت کرنے والے بینچ میں جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر شامل، ان کے علاوہ جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس شاہد وحید بھی بینچ کا حصہ ہیں۔ اور نیب ترمیمی بل 2023 باقاعدہ قانون کی شکل اختیار کر گیا۔ صدر مملکت نے بل دستخط کیے بغیر واپس کیا تھا، جس پر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں 2 بار منظور کیا گیا۔ 10 دن کی آئینی مدت مکمل ہونے کے بعد صدر کے دستخط کے بعد بغیر ہی نیب ترمیمی بل 2023 قانون بن گیا۔ صدیق ساجد ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں۔ صدر مملکت کا انکار بھی نیب ترمیمی بل کو قانون بننے سے نہ روک سکا۔ 10 دن کی آئینی مدت مکمل ہونے پر نیب ترمیمی بل 2023 بالآخر قانون بن گیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی طرف سے نیب ترمیمی بل 2023 دستخط کیے بغیر واپس بھجوایا گیا تھا، جس پر 15 مئی کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ترمیمی بل پھر پاس کیا گیا۔ صدر نے بل پر دوسری بار بھی دستخط سے انکار کر دیا، لیکن آئین کے مطابق 10 دن بعد بل خود ہی قانون بن کر نافذ العمل ہو گیا۔ نئے قانون کے تحت نیب چیئرمین دائرہ اختیار میں آنے والے کیسز متعلقہ اداروں کو بھجوا سکے گا۔ ٹھوس شواہد نہ ہونے پر کوئی بھی انکوائری بند کر سکے گا۔ چیئرمین نیب احتساب عدالت کو کسی بھی کیس کے حوالے سے اپنے موقف سے آگاہ کر سکے گا۔ نیب ترمیمی بل کے مطابق چیئرمین کی عدم موجودگی میں ڈپٹی چیئرمین قائم مقام چیئرمین ہوگا۔ ڈپٹی چیئرمین بھی نہ ہو تو وفاقی حکومت کسی بھی سینئر نیب آفیسر کو قائم مقام چیئرمین مقرر کر سکے گی۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور ڈاکٹر انوش مسعود اور ڈی سی لاہور نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی جانب سے جیل میں خواتین کے ساتھ بدسلوکی کا الزام مسترد کر دیا۔ کہا کہ جیل کے اندر سائیکالوجسٹ اور اسپیشل گائناکالوجسٹ بھی موجود ہیں۔ جیلوں میں ایک منظم طریقہ کار ہے، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ شراز نثار ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں۔ عمران خان کا جیل میں خواتین کے ساتھ بدسلوکی کا الزام۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور نے چیئرمین پی ٹی آئی کے الزامات مسترد کر دیے۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور ڈاکٹر انوش مسعود اور ڈی سی لاہور رافع حیدر نے کوٹ لکھپت جیل میں قید خدیجہ شاہ اور دیگر خواتین سے ملاقات کی۔ انہوں نے تمام خواتین سے ان کے مسائل دریافت کیے۔ جیل کے باہر پی این این سے گفتگو کرتے ہوئے ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور انوش مسعود نے جیل میں خواتین کے ساتھ بدسلوکی کی تردید کر دی۔ ہم کسی کو کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ بھی نہیں دے رہے اور نہ کسی کو مس ٹریٹ کر رہے ہیں۔ ایک اچھا جو بھی کسی کے لیے بنیادی انسانی حقوق کے اندر چیزیں شامل ہے وہ ان کو ہر طرح کی فیسلٹی پرووائڈ کی جا رہی ہے۔ آئی تھنک بیسک پوائنٹ بھی یہی ہے، نہ کسی کو اسپیشل ٹریٹمنٹ دینا مقصد ہے اور نہ کسی کو مس ٹریٹ کرنا مقصد ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی کسی نے جرم کیا ہے اور کسی نے کوئی قانون توڑا ہے تو اس کو اس کے مطابق سزا ہے یا اس کو
कानून के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफी हैदर ने बताया कि जेल में मौजूद पीटीआई की तमाम 10 खवातीन में से किसी ने भी बदसलूकी या सहूलियात के फुकदान का शिकवा नहीं किया। एक एक बंदे से हमने खुद इंडिविजुअली बात की है, उनसे एक एक से हमने जो है पूछा है कि कोई अगर मेडिकल कंडीशन, कोई मेडिकल की फैसिलिटीज़ की इश्यूज़, कोई चीज़ इशू बन रहा है तो वो उन्होंने कैटेगोरिकली उसको जो है ऑब्वियसली निगेट किया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनुश मसूद के हमरा